اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ آیت مبارکہ 62 اور 63 ہے اور سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جب ان کو پہنچ جائے گی، انہی کے ہاتھوں کی کمائی ان کی اپنی طرف سے ان پر پہنچے گی مصیبت، کس کی وجہ سے؟ جو انہوں نے کمایا ہے، بما قدمت ایدیہم۔ پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقوں کا۔ پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کس کے پاس؟ وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون حلف اٹھاتے ہوئے۔ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا حلف، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور حلف جو ہے ماضی کا ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، باللہ، اللہ کی قسم، ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا۔ ہم نے کیا ارادہ کیا؟ ان اردنا اللہ، صرف ہمارا ارادہ تھا احسان، بھلائی، خیر کا، ٹھیک ہے، اور صلح صفائی کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اولئک الذین یعلم اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے قلوب میں ہے، ٹھیک ہے، ما فی قلوبہم، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ ان پر، تو کیونکہ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے بریکٹ میں اے نبی لکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر، تو یہ چونکہ ظاہر ہے کس کی بات پر یقین نہیں کرنا، بھائی جو منافق کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیت تھی کہ ہم جو ہے صرف بھلائی اور خیر کے لیے ہم نے اس طرح سے کیا تھا، تو آپ ان کی باتوں پر کیا کریں؟ توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے، دھیان نہ دیں۔ یہاں پہ دھیان ترجمہ ہے، دھیان اصل میں ہندی کا لفظ ہے، دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، وعظہم، ٹھیک ہے، اور ان سے ان کے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں، ان سے بات بھی کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، قول بلیغ جو ہے جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے تو اس بات کو ان تک پہنچاتے رہیں، ٹھیک ہے، نصیحت کرنا ان کو نہ چھوڑیں، ترک تعلق نہ کریں، کیونکہ ترک تعلق سے کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے پھر تو نصیحت سے دور ہو جائیں گے نا۔ تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو جس کو نصیحت اثر کر جائے، جس کے دل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اثر کریں، تو اس لیے ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے، ان کو چھوڑ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کو دھتکارنا نہیں ہے، بلکہ نصیحت کرتے رہنا ہے، اور باقی ان کے حالات، ان کے معاملات اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جاننے والا ہے، جانتا ہے۔ یہاں آپ اگر غور کریں، دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں منافقوں کی مذمت ہو رہی ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ نے فرمایا کہ تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، یعنی جب ان کے گناہوں کے سبب لاحق ہونے والے آلام و مصائب، مشکلات اور مصائب کے یعنی جو مواقع ہیں ان پر مصیبتیں آ جاتی ہیں اور ان کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ثم جاؤ کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ یا باللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا، یعنی آپ کے پاس آ کر معذرت کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم اوروں کے پاس جو گئے اور ان سے جو فیصلے کرائے تو اس سے ہمارا مقصود بھلائی تھا، ہمارا مقصود صلح تھا، ہمارا مقصود کیا تھا؟ حالات کا تقاضا تھا، یہ نہیں کہ ہم ان کے فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو یہ ان کے معاملات تھے، کس کے؟ منافقوں کے۔ یہ قرآن مجید اس وقت کے منافقوں کی بات کر رہا ہے۔ اگر آج اپنے زمانے کے آپ کو منافقوں کو دیکھنا ہو تو ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی بہت ڈرتے ہیں کافروں سے۔ وہ کہتے ہیں ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی ڈر کے مارے ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ تو بالکل آپ دیکھیں، غور کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، کیا ہے؟ بیماری ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان یہودیوں میں دوڑ دوڑ کے جا کے گھستے ہیں، ملتے ہیں، ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، کہیں ہی ہم کو مارے پیٹے نہیں، اس لیے ہم کو ڈر ہے، اس لیے ہم ان سے ملتے ہیں، ہم صلح صفائی اور ان سے دوستی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے مشکلات سے بچے رہیں۔ پھر قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، تو یہ اپنے دل کی باتوں پر جنہیں چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کیجیے، یعنی ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی وجہ سے انہیں آپ یعنی اپنے آپ سے دور نہ کیجیے، یا جیسے ہم میں سے ہیں لوگ کہ ہم برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچے، یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کیجیے، ان کے دلوں میں جو نفاق اور شر برائی پوشیدہ ہے اس سے انہیں باز رہنے کی تلقین کیجیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسی باتیں کہیے جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں، یعنی ان سے مؤثر پیرائے میں گفتگو کریں اور ایسے انداز سے نصیحت کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ مقام غور ہے، غور کیجئے کہ جب انسان دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ حیا نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے گا، سب معلوم ہو جائے گا، ہماری یہ سب نفاق اور ہماری سب یہ چاپلوسیوں کا، مکاریوں کا پردہ چاک ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ان کو حیا نہیں تھی، ان کو اتنی بھی حیا نہیں آتی تھی کہ ہم دل میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا وہ یقین دلاتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تو جو گئے تھے نا، طاغوت کے پاس جو گئے تھے نا، ہم فلاں شخص کے پاس جو گئے تھے نا، وہ اس لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان صلح کرا دیں، ورنہ فیصلہ تو وہی ہم مانتے ہیں، اسی کو تسلیم کرتے ہیں جو اللہ کے رسول مقبول فرماتے ہیں، مانتے تو ہم آپ کو ہی ہیں، ان کے پاس تو بس بطور حالات کا تقاضا یہ ہے، مصلحت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر پہنچائی، خبر دی کہ وہ لاکھ جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اس سے خوب اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کا سچا یقین نہیں ہے، یہ منافق ہیں، یہ بیچ میں لڑک رہے ہیں ادھر ادھر، یہ جو ہے ایک طرف کے ہیں ہی نہیں، نہ یہ پورے کافر ہیں نہ یہ پورے مسلمان ہیں، بیچارے کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی سزا کا اندیشہ تو یہ مسلمانوں کی طرف ہو جاتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کافروں کی طرف سے کوئی ہم پر مصیبت آنے والی ہے تو یہ کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، ہم تو تمہارے ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی زیادہ کھلی سرکشی تھی ان کی، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، ان کی کھلی ہوئی واضح صریح سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہمارا مولا ہے، مولا کریم، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ان سے مواخذہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے کہ ان سے آپ مواخذہ کیجئے، ان کو سزا دیجئے، بلکہ ان سے مواخذہ نہ کرنے اور ان کو سزا نہ دینے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، اور ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کوشش کرنے کی تلقین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی ہدایت کی کوشش کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، اچھی نصیحت کیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کو، کتنی ان کو مہلت دیتا ہے، کتنا وقت دیتا ہے، اب بھی آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، بازا 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 ہر آنچے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اب بھی واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، کہاں؟ اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، جو دین اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس دین کی طرف واپس آ جاؤ، یقین کرو، یقین کرو، اور اس دن کی تیاری کرو جو دن ان قریب آنے والا ہے۔ ہر دن آپ کو کیا ہے؟ بطور گفٹ ایک تحفہ مل رہا ہے، ایک دن آپ کو اور مل گیا، ایک دن کا موقع آپ کو اور مل گیا، ہر رات آپ کو یہ اعلان کرتی ہے کہ ایک رات اور آپ کو بطور گفٹ مل گئی ہے۔ آپ اپنے رب کو راضی کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، ایک دن ایک رات آپ کو مہلت مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سرکشی نہ کیجئے، بغاوت نہ کیجئے، منافقت نہ کیجئے، کفر اختیار نہ کیجئے، شرک نہ کیجئے، ہر روز آپ کو یہ مہلت مل رہی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نفاق کی بیماری دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت کہنا چاہیے کہ عجیب و غریب بیماری ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیسا مرض مجھے لاحق ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو مرض کا پتہ نہ ہو کہ مجھے مرض کیا ہے، جب اس کی تشخیص نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مرض انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسی بیماری کہ جس کا علاج ہی پتہ نہ ہو، اس کا علاج ہی نہ ہو رہا ہو، تو صحت کیسے ممکن ہے، اور علاج بھی اتنا خطرناک ہو جو جان لیوا ہو۔ اسی طریقے سے نفاق کی جو بیماری ہے یا نفاق کا جو مرض ہے وہ اتنا ہلاک اور تباہ کن ہے کہ ہلاکت والا ہے اور تباہ کن ہے کہ وہ جہنم میں پہنچا کر ہی رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی اصلاح کی بہت کوشش کرنی چاہیے، اپنے نفاق کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں۔ لیکن جب آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر پختہ یقین ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی موت ہر وقت یاد رہتی ہے، آپ ہر روز اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو یہ آپ کا علاج آسان ہو جاتا ہے، اور آپ اپنا آپ جو قصور ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی معاملات ہیں، اگر تو آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں تو علاج بہت حد تک ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو خود ہی پتہ نہ ہو کہ مجھے مرض کیا ہے، میں غلط کہاں ہوں، آپ تو ہر وقت اپنے غلط کو بھی صحیح ثابت کر رہے ہیں، تو مشکل بات ہو جاتی ہے۔ یاد رہنی چاہیے، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت بات فرمائی، جو بھی بات ہو رہی ہے، جو بھی ہم نے سیاق و سباق دیکھا کہ جب اپنے کرتوتوں کے سبب عتاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں منافقین، تو پھر آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں گے یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، جس پر ہم نے انہیں کیا ہے جزا دیں گے، کیا ہے جس پر ہم ان کو کیا کریں گے، جزا دیں گے، سزا دیں گے، بدلہ دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے، اور واضح و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے۔ اب اس سے آپ کو دیکھیں اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہوگا کہ دشمنوں کی جو سازش ہے، دشمنیں تو ظاہر ہے اپنی کہنا چاہیے نا کہ ڈورے ڈالتے ہی ہیں نفاق کے ذریعے سے۔ آپ نے تاریخیں بھی پڑھی ہوں گی، اور کہ تاریخوں میں کیا ہے، مسلمانوں کی تباہیوں میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہی تو ہیں، کہ جو جھوٹ موٹ کے مسلمان بن جاتے ہیں اور ان کا دل ایمان اور یقین سے خالی ہوتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک خوبصورت طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ایسے دشمنوں کی سازشوں کو
ناکام بنانے کے لیے کیا ہے کہ پردہ پوشی کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے معاملات کو تو ظاہر ہے اپنے چاہنے والوں سے اس کے جو کچھ بھی حل کرنے کے طریقہ کار ہیں وہ تو آپ ان سے کرتے رہیں، مشاورت وغیرہ. لیکن یہ جو منافق نما مسلمان آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو ان کے شر کو دور کرنے کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ ان کو واضح نصیحت کیجیے اور قول بلیغ ہی کے ذریعے سے ان کی تمام چالوں کو ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہیے. خیر یہ تو اس وقت کی بات ہے جب منافق کیا تھے؟ مغلوب تھے، غالب نہیں تھے، غلبہ ان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ تھے مغلوب. لیکن اس کے مقابلے میں جو اسلام اور اسلام کے احکامات اور عدالتیں وہ کیا تھی؟ وہ غالب تھی. اسلامی عدالتیں غالب تھیں. اور منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کرانے پر پشیمان ہو کر عذر پیش کرتے تھے، معذرتیں کرتے تھے. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے. لیکن اگر آج کے ٹائم میں، آج کے فریم میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پھر یاد آئے گی یہ بات کہ آج تو مسلمان اسلامی احکامات، اسلامی عدالتیں سب مغلوب ہیں، بلکہ ہیں ہی نہیں. ایک لحاظ سے اگر آپ کہیں تو مسلمان بیچارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پسماندہ ہیں. ٹھیک ہے، اور اسلامی عدالتیں آپ کو کہیں ملیں گی نہیں. ڈھونڈے شاید کوئی عدل کرنے والا مل جائے، لیکن آپ کو عدالت اسلامی نہیں ملے گی فی زمانہ. عدل کرنے والے آپ کو منصف ہو سکتا ہے کوئی قاضی مل جائے. ٹھیک ہے، فی نفس ہی اپنی ذات میں وہ انصاف کرنے والا ہو، انصاف کو پسند کرتا ہو، لیکن پھر بھی وہ حق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس لیے نہیں رکھتا، اس لیے اس کی جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو اس فیصلے کے لیے کبھی بھی اس کے ساتھ موافقت نہیں کریں گے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ کا کوئی امیر نہ ہو، آپ کا کوئی خلیفہ نہ ہو، تو آپ کیا کریں؟ آپ سب اور فرقے بن جائیں، لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ سب سے الگ تھلگ ہو جائیں. جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو آپ اپنی ایک بکری لیں اور پہاڑ پر چلے جائیں. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ، دوسرے سے تیسرے پہ، یعنی چلتے ہی رہیں، کہیں بیٹھنا بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ کو اگر کبھی درخت کی جڑ بھی چبانی پڑے تو چبائیں، اور اگر آپ کو اسی حال میں موت آ جائے تو آ جائے، لیکن اپنے ایمان کو بچائیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ من پسند کھانے کھاتے رہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں کرتے رہیں اور پھر ایمان بھی بچا لیں، تو ایسا پھر اللہ تعالیٰ ہی بس اپنی رحمت فرمائے کہ ہماری دستگیری فرمائے. تو ان کے ساتھ دوستیاں رکھنا، خلط مت رکھنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، اور ان کی جو بھی معاملات ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کہنا سپورٹ کرنا، ان کے معاملات کو سپورٹ کرنا، فیور دینا، یا کہنا ہاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک ہے، وہ بھی معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. تو آج اسلام بالکل کہنا چاہیے کہ مغلوب ہے. اب آپ مسند احمد کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی ہے. ہم آپ کو ایک حدیث دکھا دیتے ہیں. دیکھیے حدیث شریف ہے، مسلم شریف ہے، یہ کتاب الایمان 372 373 دونوں پر یہی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا دیکھیے، غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. ٹھیک ہے، اچھا غریب کا معنی جان لیجئے پہلے کہ غریب کسے کہتے ہیں. غریب کا معنی یہ ہے کہ جو مسافر ہو، جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو. جیسے کہ کوئی شخص لاہور سے آئے، کسی گاؤں سے آپ کے شہر میں آ جائے اور آپ کے محلے میں آئے، تو آپ اس کو نہیں پہچانتے کیونکہ وہ اجنبی ہے، مسافر ہے، وہ آپ اس کو پہچانتے نہیں. تو غریب کا مطلب ہوتا ہے مسافر کا. اسی طریقے سے اسلام بھی ہے کہ جب اسلام شروع ہوا تو کیا تھا، وہ ظاہر لوگ مطلب ایک عجیب غریب نظر سے دیکھتے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہو، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے، مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ اور بھی ان کے الہ تھے نا،
اور بھی انہوں نے الہ بنا رکھے تھے جو ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت میں سے شروع ہوا، یعنی جب شروع ہوا تو کیا تھا؟ وہ تھا اجنبی، یعنی غریب تھا، اور ان قریب یعنی بہت جلد کیا فرمایا؟ دیکھیے فرمایا کہ وَسَيَعُودُ، یہ لوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ لوٹ جائے گا، پھر یعنی ایسے اسی حالت پر واپس ہو جائے گا، ایک چیز آئی تھی اسے ویسے اپنی حالت پر ہو گئی، جیسا کہ یہ اجنبی سے شروع ہوا تھا، اجنبیت سے شروع ہوا تھا، ایسے پھر اجنبی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اجنبیوں کے لیے جنت ہے، طوبیٰ ہے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ فطوبیٰ للغرباء، یعنی ان کے لیے مبارکباد ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث شریف آپ کو مسند احمد میں بھی ملے گی، یہ تو مسلم شریف ہے، اس کے علاوہ ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو اگر آپ آج کی تاریخ میں جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ آج بھی کم و بیش ایسے ہی حالات ہو گئے ہیں کہ اگر تو کوئی قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، اسلامی عدالت کی بات کرتا ہے، اسلام کی مطلب تمام جو احکامات ہیں اس کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو مطعون کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا چیز ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو یاد کریں کہ دنیا میں کون سے ایسے نبی آئے کہ جن کو ان کی قوم نے دیوانہ نہیں کہا۔ آپ دیوانے کا مطلب جانتے ہیں، جیسے مجھے اور آپ کو کوئی پاگل کہنے لگ جائے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو آج جو ہے اسلامی احکامات صرف زبان پر ہیں، زندگی میں عمل میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اجتماعی طور پر مسلمان نہیں بھی ہیں تو کم از کم انفرادی طور پر اپنی ذات میں تو اسلام کو نافذ کریں، اس سے تو ہم معذور نہ ہوں، اس سے تو ہم عذر پیش نہ کریں۔ اپنے آپ میں تو آپ اپنے اسلام کو نافذ کیجئے، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں آپ اسلام کو مطلب یعنی کیا کیجئے؟ نافذ کیجئے، ٹھیک ہے، بھرپور اس کے لیے سارا کچھ لگا دیجئے، ساری کوشش کیجئے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو بس آج ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آخرت کے لیے اپنی پوری کوشش لگا دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی توفیق دے۔ اتنی واضح باتیں ہیں قرآن و حدیث کی، اب اس کی موجودگی کے بعد ہمیں کیا چیز چاہیے؟ اب اس کے بعد کون سی ایسی چیز آئے گی جس پر ہم یقین کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے۔